لیکن صرف اتنا خیال کرے کہ ذات باری تعالیٰ ہمارا خیال بھی رکھ رہا ہے، ہمیں نعمتوں سے بھی نواز رہا ہے، اور ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ عشق کی منزل بھی ہو جائے گی، یہ محبت کی منزل بھی ہو جائے گی، یہ عقل کی منزل بھی ہو جائے گی، یہ اطاعت کی منزل بھی ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک ایریا تھیراپیز کا بھی ہے، آپ چیزوں کو آسان کر کے کچھ اس طرح بتا دیتے ہیں کہ لوگ باسہولت انداز میں ان کو کر لیں. اچھا، فی زمانہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کسی بات کو جب ہم دینی لبادے میں پیش کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم کچھ لوگ تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس انداز میں مذہب کی پریکٹسز خاص طور پہ اس ملک میں مختلف مسالک میں کی جا رہی ہیں، ایک عام آدمی کے لیے بعض دفعہ وہ اس سے انکار کر دیتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط کی جا رہی ہیں، صحیح کی جا رہی ہیں. کوئی ایسی جنرل تھیراپی کہ جس سے یہ جو قدر کی منزل ہے یہ حاصل ہو سکے، اس پہ میں آپ سے رائے جانا. ایک کالر لیکن ہمارے ساتھ ہیں، پہلے سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب کامران صاحب. جناب بسم اللہ، کون صاحب؟ جی میں دبئی سے بول رہا ہوں، آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت بہترین پروگرام ہے. شکریہ. لہٰذا میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ آپ یہ پروگرام جو ہے نا ہفتے کی بجائے اگر 2-3 دن کے بعد رکھیں تو بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا اس سے. اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہ گزارش ہے تو یہ جو ہمارے پروگرام رکھنے کے ارباب اختیار ہیں انہوں نے سن لی. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب تھیراپی، ایک تو پہلا والا جو پورشن تھا آپ کا نا، جس پہ آپ نے علامہ صاحب سے بھی کہا کہ اس پروگرام کا کیا مقصد حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا یا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیغمبر اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہو، تمہارا کام صرف اور صرف پیغام پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کے اندر یہ کوئی نہ انسان کی یہ حیثیت ہے، نہ انسان کی یہ طاقت ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو تبدیل کر سکے. ٹرو. آج جو ہم اپنی تھیراپی کی لیمیٹیشنز میں بتا رہا ہوں کہ انسان کے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو تبدیل کر سکے. ہاں یہ ہے کہ وہ میسج دے سکتا ہے. اب وہ کتنا افیکٹو میسج دیتا ہے جس سے وہ تبدیلی کی طرح کے اوپر گامزن ہو جائے. فرمایا گیا وما علینا الا البلاغ المبین، ہدایت آپ نہیں دیں گے، آپ میسج. ایگزیکٹلی. تو اس لیے یہ ہے کہ اچھا دوسری یہ بھی بتایا کہ ہر انسان کو اپنا حساب خود دینا ہے. جو تبدیل نہیں ہوا اس کا حساب مجھ سے نہیں لیا جائے گا، لیکن اگر میری صلاحیتوں کا استعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہوا تو مجھ سے بڑا کڑا حساب لیا جائے گا. تو میں تو اپنے حساب کے لیے اپنا کام کروں گا، باقی اس کی تبدیلی اس پہ چھوڑ دوں گا، کیونکہ اس کا حساب اس نے خود دینا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جب دعائیں ہم کرتے ہیں ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکٹیوٹی یا تعلق پیدا کرتے ہیں. اکثر مشاہدہ یہ ہے کسی نماز کے اندر یا کسی دعا کے بعد ایک سکون حاصل ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے نماز ادا تو کر لی لیکن وہ پتہ لگا کہ ایکسرسائز ہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اگر ٹائم فریم کو دیکھا جائے تو وہ جو تہجد کا جو وقت ہے وہ سائنٹیفکلی اتنا زبردست ٹائم ہے انسان کے پورے اس یکسوئی حاصل کرنے کے لیے، اپنے اس کنیکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے، اس خالق کائنات سے اپنے کنیکشن کو جوڑنے، کیونکہ ہمیں ایمان تو ہے کہ ہماری سنتا ہے اور ہمیں جو ہے نا نوازتا بھی ہے اور بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف بھی کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم اپنے آپ کو خود بھی معاف کریں. ہمارے یہاں ایک اور یہ ایشو یہ آتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ایسے کام کر لیے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ اب ہمیں معاف نہیں کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے جب میرے پاس آؤ گے میں تمہیں معاف کروں گا. تو ہم نے اگر صدقے دل سے معافی مانگ لی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں، تو ہمیں یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم نے یہ نیت کر لی ہے کہ ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کر دے گا، اور اللہ نے ہمیں معاف کر دیا. اس ٹائم کے اوپر اگر ہم اپنی کنیکٹیوٹی بنائیں، اس ٹائم تہجد کے ٹائم کے اوپر پرٹیکولرلی اس ٹائم کے اوپر اگر ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں، اس ٹائم کے اوپر ہم جو بھی دعائیں کریں اپنی زبان میں کریں، اپنی دل کی زبان میں کریں، اپنی مادری زبان میں کریں. وہ ہر زبان جانتا ہے، ہر زبان سنتا ہے، ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. یہ وہ ٹائم ہم تھوڑا سا ایکسرسائز کرنا شروع کریں تو یو ول بی سرپرائز کہ اس پورے دن کے اندر اس دن کے اندر جو ہے وہ کیا کیا تبدیلیاں خود بخود رونما ہونے شروع ہوں گی. دوسری بات یہ کہ جس وقت ہم سونے کے لیے جا رہے ہیں پرٹیکولرلی تھوڑا سا ٹائم، ہم ساری دنیا کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ایک 10 منٹ کا ٹائم ہم اپنے لیے نکالیں اور اس 10 منٹ کے ٹائم کے اندر ہم اپوزٹ چلیں. یعنی اگر ہم 11 بجے سونے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں پورا ویو کریں کہ 10:30 بجے ہم نے کیا کیا تھا، 10 بجے ہم نے کیا کیا تھا، 9:30 بجے ہم نے کیا کیا تھا، 9 بجے ہم نے کیا کیا تھا. یہ جو پورے دن کا جو تجزیہ ہے خاص طور پہ جو ہے نا ریورس، یہ کیونکہ اگر نیت یہ ہے کہ یار میں اپنا تجزیہ کر رہا ہوں اصلاح کے لیے، تو یو بلی سرپرائز کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں ٹرانسفارم کرتا ہے. ان چیزوں کی ہمیں یاد دہانی خود آتی ہے کہ جہاں ہمارا دل خود یہ گواہی دیتے یہ ذاتی ہو گئی، یہ بات غلط ہو گئی، یہ بات تلخ ہو گئی، یہ نہیں کہنی چاہیے تھی، کل کو جو ہے وہ درگزر کا معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے.
یہ اصلاح کا پہلو خود بخود جو ہے وہ نکلنا شروع ہوگا. اور پھر خود بخود آپ یہ دیکھیں گے کہ جس بھی نماز میں بیٹھ کے یا جب بھی زبان سے اللہ کا ذکر ملے گا تو ایک وہ جو محبت کی جو بات ہو رہی ہے وہ ایک رشتہ قائم ہو جائے گا, کیونکہ ایک سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہاں یار یہ لائن مل گئی ہے, لائن میں اب ڈسرپشن نہیں ہے. ابھی پرابلم یہ ہے کہ اتنے آکیوپائڈ ہیں ہم اپنے ذہن کو لے کے کہ ہم نے جو لائن ملاتے ہیں وہ لائن کلیئر نہیں جاتی ہے, اس میں سگنلز کلیئر نہیں آتے, ڈسٹورشن ہے. وہ ٹائم لائن ملنے کا بہت اچھا ہے, اس ٹائم کے اوپر لائنیں جو ہیں وہ بڑی کلیئر ملتی ہیں اس کے اوپر, اور جو سونے کا ٹائم ہے وہ تجزیہ کرنے کے لیے, تزکیہ کرنے کے لیے بہترین ٹائم ہے. اچھا, بڑی خوبصورت بات ہے. اور یعنی تجزیہ کیا جائے, اس کے بعد کچھ دیر سونے کے بعد جب اٹھیں گے تو وہ لائن ملنے کا بڑا اچھا, بڑا زبردست ہے, ڈائریکٹ سنی جا رہی ہوتی. اچھا, یہ تو تہجد تو یعنی یہ جو وقت ہے بھی نافلۃ لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, وہ مقام ہے. اس لیے کہ پھر وہ عشق والی بات آنا شروع ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی نیند کو کس کے لیے چھوڑ رہا ہے, کس کی پرواہ کر رہا ہے. اچھا, یہ بھی فرما دیجیے, کیونکہ جب تہجد کی بات آ گئی ہے اور وقت ہمارا تقریباً ختم ہو رہا ہے, کہ تہجد اگر ایک شخص جو آج کا روزمرہ کا روٹین ہے اس میں اگر وہ آخری شب سونے سے پہلے یا تھوڑا سا نیپ لے کے یا تھوڑی سی کروٹ لے کے تو یہ پڑھی جا سکتی ہے. تہجد کا حکم یہی ہے کہ نصف اللیل سے گزرنے کے بعد اذان فجر سے پہلے تک اس عبادت کو انجام دیا جا سکتا ہے. اب ہم کیونکہ پریکٹیکلٹی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بھی آیا ہے کہ اگر ان کیس نصف اللیل سے پہلے بھی سونے والے ہو تو تہجد پڑھ کے فوراً بستر میں اسی وضو کی حالت میں داخل ہو جاؤ تو یہ تہجد قبول ہو جائے گی. یہ میں اس لیے کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ اگر ایک آسانی دین ہمیں دے رہا ہے تو ہم اس کو لے لیں. بہت بہت مشکور ہوں تینوں آپ حضرات کا, شرکائے گفتگو تشریف لائے. اور ناظرین, جو گفتگو ہم اس پروگرام میں کرتے ہیں اس کا آبجیکٹو جہاد اکبر ہے. یہ وہ جہاد ہے جو ہم اپنے اندر کر رہے ہیں, اور اپنے اندر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی کانسیپٹ, کسی بھی فلسفی کی بات کرتے ہیں تو اس کا کلو, اس کا بیج ہمارے اندر ہی موجود ہے. اس کو صحیح انوائرمنٹ دینا ہے اور اس بیج کو پنپنے کے لیے, اس سے پھول نکالنے کے لیے, اس سے درخت نکالنے کے لیے, اور اس درخت سے پھل نکالنے کے لیے, اور اس پھل سے واپس اس بیج تک جانے کے لیے جو سفر ہے, یہ سارا سفر ہمارے شعور کا سفر ہے. اس طرح کے انوائرمنٹ سے آپ تک اشارے ضرور پہنچ جاتے ہیں, لیکن ان اشاروں کے ذریعے اگر ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے, اگر مجھے کچھ حاصل کرنا ہے, تو پھر ان ایکسرسائزز کو ہمیں کرنا ہوگا. ہمیں دین کو صرف جاننا نہیں ہے بلکہ برتنا ہے. میں خودی کے کانسیپٹ کو بھی آگے اپنے پروگرامز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, لیکن اس وقت اس ڈسکشن کو میں حضرت اقبال کے اس قطعے کے ساتھ ختم کروں گا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. شعر ہے یہ, اور آبجیکٹو اس کا یہ ہے کہ سب کچھ اس شعور میں, اس جسم میں موجود ہے. توحید ہو, رسالت ہو, اور پھر اس کے بعد ان کی اپلیکیشن ہو. مجھے کرنی ہے, آپ کو کرنی ہے, ہمیں خود کرنی ہے. کلو ہمیں دیا جا سکتا ہے, راستے تک ہمیں پہنچایا جا سکتا ہے, ہاتھ پکڑ کے کروایا نہیں جا سکتا. ہدایت دینے والے اللہ رب العزت ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.